ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਤਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਹਰਮ ਹਰਾਮ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਡਾکٹر غلام مرتضی الوی صاحب اس سے پہلے ہم ایک پروگرام سے تشریف لے سن لیکن 2 سال بعد ملاقات ہوئی ہے، 4 کتاباں لکھ اور پوچھنے کتاباں بھی کیوں لکھیاں لیکن محرمہ دے والے دن گفتگو رہ گئی تے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویسا کام شام چل رہا ہے جڑے تسی مرنا کی اپنی کتاباں لکھنے کا ایک سلسلہ شروع کیتا ہے سی ہے تے بڑا ہی اوکھا کام ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے توفیق دیتی ہے کہ اس دے دین دی تبلیغ ایک گفتگو دا ہے تو ایک دین دی تبلیغ دا طریقہ کار تحریر دے نال ہے۔ اج دے دور اگرچہ پڑھنے لکھنے والا کام ذرا گھٹ ہو گیا ہے، کتاباں پڑھنے دا شوق معاشرے نہیں رہا لیکن پھر بھی اس روایت میں زندہ رکھنا چاہیے کہ دین دی تعلیم و تربیت اگر تحریر دی شکل معاشرے تے پہنچے یہ وہ کام ہے کہ جڑا نسلاں تک باقی رہنا۔ بے شک صدقہ جاریہ بندہ دنیا تے رہے نہ رہے او دا کام او دی خوبصورت گل۔ اور ویسے بھی میں ویکھیا کہ تسی پاکستان دے وچ ویکھ لو کہ جڑا بندہ دنیا تو ٹر جاتا اس تو بعد وہ بہت ہی قدر ہوں بعد چ ایوارڈ بھی دے رہن گے، بعد چوں ان شیلڈاں بھی دیں گے اور بعد چ وہ نام بھی کرن گے، پہلوں جدو دنیا تے ہوندا ادو دی اتنی قدر نہیں کرتے۔ اور ڈاکٹر صاحب تسی یقین کرو ہلے بھی پڑھن والوں دی بہت ساری تعداد ہے۔ یہ گل تساں بالکل صحیح کیتی ہے۔ سارے معاشرے چ ایک عجیب بیماری یا پریشانی ہے کہ اسی اپنے قائدین دی، اپنے اچھے لوگوں دی، اچھے پڑھے لکھے افراد دی قدر انہوں نے زندگی چ نہیں کرتے، بعد اعزاز نال دفنانے ہاں، بعد اعزاز نال انہوں نے دن منانے ہاں، لیکن جب وہ دنیا تے ہوندے اور انہوں دی خدمات موجود ہوندیاں اس وقت اسی اعتراف نہیں کرتے۔ کرنا چاہیے کہ جس بندے نے اتنی محنت دیکھو کہندے نے شاعری یا کوئی چیز بھی جڑا مصنف ہے یا جڑا لکھن والا بھی وہ اللہ دی رحمت ہوندی ہے تے وہ تحریر کر رہا ہوندا ہے ایک اچھی گل۔ تے تسی تے مذہب دے حوالے دے ایڈا خوبصورت لکھ رہے ہو تے میرے خیال دے وچ تواڈے ورگے لوگ ساڈے پروگرام چاہنے ملتے بہت اچھا لگتا ہے اور مینوں لگتا ہے کہ میرے پروگرام دی عزت اور شان ودی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ادھر مہربانی تے پنجاب ٹی وی کا بھی شکریہ ہے کہ وہ سانو قوم نو پیغام دین دا ایک موقع دیندا ہے۔ اچھا اسی اپنے بچیاں نو سانو اسی جویں ایک پہلا ہوندا سی کہ کوئی نانیاں یا دادیاں بچیاں نو کہانیاں بھی سناندیاں سن تے لاجیکلی ہوندیاں سن، کوئی دسدی ہوندیاں سن کہ اے دے نال ریلیٹڈ ہے یا گل انج انج کر کے مذہب دے حوالے نال بھی اپنے ثقافت دے حوالے نال بھی۔ ہن وہ کہانیاں ہی مک گئیاں، ہن تے بچے نوں ماواں کارٹون لا کے دے دیندیاں نے۔ بالکل یہ گل ہے۔ کل ہی صبح میرا ایک لیکچر سی ایک سکول اور بچیاں سن سکول دیا 6 تو لے کے 10ویں کلاس تک جی تے انہوں نے مینوں عنوان دیتا انتظامیہ نے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حیات و تعلیمات انہاں بچیاں نوں لیکچر دینا۔ میں جس وقت لیکچر شروع کیتا ہے تو بچیوں کو پہلے سوال پوچھا ہے کہ انتظامیہ نے مینوں لیکچر دین دا کیا ہے، تسی دسو کہ لیکچر دیاں یا کہانی سناواں؟ یقین کرو کہ ساری بچیاں دے ہاتھ کھڑے سن کہ کہانی سناؤ۔ اچھا اور میں لیکچر نہیں دیتا انہوں نے، میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی دے 2-3 چیزاں کہانی دی صورت انہوں نے بیان کی اور اسے موقع تے میں بچیاں کو واپس سنیاں، ایک ایک چیز بچیاں نوں زبانی یاد سی۔ واہ، ایک ایسا کلچر ہے کہ جڑی ساڈا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دی سنت ہے۔ اچھا کہانی بیان کرنا اور کہانی دے انداز وچ گل سمجھانا یہ اللہ تعالیٰ دی اپنی سنت ہے۔ میں بچیوں کو پوچھا کہ کہانیاں دی سب تو سچی کتاب کیڑی ہے تو بچیاں نے آج کھڑا کیتا کہ قرآن مجید۔ میں کہ کوئی 1-2 نام دسو کہ کیڑی کیڑی کہانی تسی پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام دی کہانی اسی پڑھی ہے، آدم علیہ السلام دی کہانی پڑھی ہے۔ تے پورا قرآن کی ہے؟ انبیاء علیہ السلام دی کہانیاں دی ایک کتاب ہے، لیکن یہ سچی کہانیاں نے اور ایسی کہانیاں نے جڑیاں قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی واسطے واقعات اور کہانیاں بہترین نمونہ نے۔ اچھا میرے پاس آج میں پہلی بار سنیا پاویں لوگ کہہ رہے ہیں کہ روبیٹی جاہل ہے سنت تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کہ جو بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ دا جڑا معمول ہے وہ سنت کہاں گے لیکن اللہ دی سنت کہاں گے۔ اچھا کیونکہ میں پہلی دفعہ لفظ میں پہلی بار سنا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت نو تبدیل نہیں کرتا کیونکہ سن فرض کہنے ہیں نا۔ جی جی یہ کہ وہ حکم دینا جی وہ حکم ساڈے تے بطور عمل کرنا فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دا معمول ہے، طریقہ کار ہے، سنت ہے وہ یہ کہ وہ اپنے نبیاں دی صرف نبیاں دی نہیں نیک بندیاں دی کہانیاں بھی خود بیان کرتا ہے۔
ہاں۔ اصحاب کہف کی کہانی انہیں خود بیان کی تھی، انہیں اصحاب سلیمان کی کہانی بیان کی تھی، اور کتنے نیک اور مقرب بندے نے کہانی خود بیان کی تھی. تے لہذا کہانی بیان کر کے انداز نہ سمجھانا یہ اللہ تعالیٰ دا طریقہ اور اللہ تعالیٰ دی سنت اور معمول ہے جی کہ اگر یہ کام ختم ہو جائے نا، یعنی اللہ دے دین دی دعوت دینی، نیکی دا حکم دینا، برائی تو روکنا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت نے یہ دو کام چھوڑ دیتے، نیکی دی دعوت دینا تے برائی تو روکنا، تے اگر یہ دو کام چھوڑ دیتے تو یہ جو عذاب آئے گا کہ یہ دعاواں کرن گے، اللہ انہیں دی دعاواں نہیں سنے گا. یہ توبہ استغفار کریں گے جنہاں دی توبہ بھی قبول نہیں کیتی جائے گی. تو یہ دو کام ہمیشہ زندگی انفرادی طور پہ کلے بندے دی بھی ذمہ داری ہے تو پورے معاشرے دی بھی ذمہ داری ہے، جماعت اور تنظیم دی بھی ذمہ داری ہے. تو میناد القرآن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ذات تے 30 سال ہو گئے پوری دنیا جس جڑا بندہ پوری دنیا اردو عربی انگلش سمجھتا ہے وہ گھر تک پیغام پہنچ رہا ہے ہر اعتبار سے. اچھا، اور پھر سب تو بڑی گل ہے کہ لکھن دا جڑا کام کڈا اوکھا ہے، اور انہوں نے جنہوں اسے کہیں گے کہ آمد ہوئی جاندی وہ لکھی جا رہے ہیں اور ایک لفظ تے کتاباں ہی لکھ دیتی انہوں نے. اللہ تعالیٰ دا عطا ہے، وہ کرم ہے. دیکھو اگر ایسی جائزہ لئیے نا انہوں نے زندگی دا کہ یہ جڑی تنظیمی زندگی انہوں نے گزاری ہے 30 سال دی، اس 30 سال مہینے کنے بنتے 360. انہوں دیاں جڑی کتاباں چھپ گئیاں وہ 450. اوف مائی گاڈ، ایک مہینے ایک تو زیادہ کتاب چھپ رہی ہے. اور پھر کتاب بھی جڑی پڑھ کے تواڈے تے اثر ہوندی ہے. اور اچھا کتاب وہی نا جڑی پہلی لائن پڑھو اس تو بعد تسی پڑھتے رہو، تہاڈا دل کردا ہے. ایک کتاب ایسی ہے کہ ہزار صفحے دی جی، اور علم حدیث جتنی کتابوں نے تحریر فرمائیاں. ہن دیکھو اتنے کم وقت جتنی زیادہ کیوں لکھی گئی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. دوسرا یہ کہ اج بھی انہوں دا معمول 20-30 سال تو یہی ہے کہ وہ 24 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرتے ہیں. ہاں جی، دیکھو مستسلسل دے نال زور دی نماز پڑھ کے بیٹھ دین اور فجر دی نماز پڑھ کے اٹھ دین، ساری رات تسلسل دے نال تحقیق تدوین کتابوں کا مطالعہ. اور دیکھ لو جس موضوع تے وہ زبان کھول دین یا قلم اٹھا دین، اللہ کریم دنیا نو ایک رہنمائی مل گئی. تسی کس طرح لکھنا شروع کیتا ڈاکٹر صاحب؟ میں سب تو پہلے کوشش کی ہے جس وقت میرے کالج دور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دور سی تے ایک دو ساتھیاں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ربیع الاول دا مہینہ آ رہا ہے تے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی مناسبت نال کوئی اچھی چیز کتاب سامنے آنا چاہیے. تے میری پہلی کوشش جڑی سی میرے دوست یاسین صاحب اگر وہ سن رہے ہوں گے انہوں دی معاونت بڑی خاص شامل سی. تو میری پہلی چھوٹی جی کتاب دا عنوان سی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. سبحان اللہ. اس عنوان دے نال کوئی 40 صفحے دا کتابچہ سی تے اس میں واضح کیتا سی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد تے خوشی منانا مسلمان تے فرض اور لازم ہے، اور اپنے قائدین دی رہنماواں دی پیشواواں دی خوشی ذکر کرنا تذکرہ کرنا ساری دنیا دا معمول ہے. تو سانو تے او نبی ملے ہے جڑے سارے کائنات تو افضل اور اعلیٰ ہے. لہذا انہاں دے میلاد دا ذکر اس اہتمام نال ہونا چاہیے جتنی عظیم انہاں دی شان اقدس ہے. اس تو یہ لکھن دا آغاز ہویا. پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی، ایم فل مقالہ لکھیا، اپنا ایم ایچ مقالہ لکھیا. پھر اللہ تعالیٰ دی توفیق ہے عنایت ہے کہ انہیں اپنے دین دی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر تحریر دی شکل کرنے دی توفیق دیتی. ماشاءاللہ. میں ہمیشہ کہ نہیں گلاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، گل وہ مزہ آتا جہاں بندے تے اثر کرے بندہ دے تے عمل کر لے. بالکل صحیح، بالکل. کیونکہ بہت سارے سارے کول بھی ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور بہت سارے بڑے گھٹ لوگ ہوتے ہیں جنہوں کی گل بات دے اثر لگ جانے یا سارے تے اثر ہو جاتا ہے. مینوں ساری گل یاد آ رہی ہے پچھلے پروگرام میں سا کوئی 1.5-2 سال پہلے تسی ایک سوال کیتا سی کہ نعت پڑھنے تے یا کچھ بیان کرنے تے جڑے لوگ پیسے لیندے ہیں یہ کہ ہے جائز ہے یا ناجائز ہے. تو میں اس وقت بھی یہی گل کی سی، اج وہی دہراواں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوئے یا منقبت ہوئے کسی بھی محفل نا 3 قسم کے لوگ ہوندے ہیں. ایک جڑا محفل سجاندا ہے میزبان ہوندا ہے، ایک مہمان جڑے شراکا شرکت کرنے سے آندے ہیں، ایک جڑا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شناخت نہیں کرتا ہے
یا منقبت پڑھتا ہے یا گفتگو کرتا ہے. 3 طبقے ہوتے ہیں ایک پروگرام میں یا محفل. سچی گل تو یہ ہے کہ تینوں حضور واسطے نہیں آتے. جڑا میزبان ہوتا ہے وہ الا ماشاء اللہ نیک بندے بھی صالح بندے بھی موجود ہوں، لیکن اکثریت یہ ہو چکی ہے کہ مقابلہ ہوتا ہے کہ انہیں فلاں نو بلایا ہے تو میں فلاں نو بلانا ہے، انہیں 2 لاکھ لایا ہے تو میں 4 لاکھ لانا ہے، انہیں لائٹنگ اتنی کی ہے تو میں روڈ تک کرنی ہے. یعنی مقابلے دی فضا زیادہ ہوندی ہے، حضور دے ذکر دی رضا گھٹ ہوندی ہے. جڑے لوگ آئے ہوندے ہیں سننے واسطے وہ بھی جیباں کوئی نہ کوئی پرچیاں پا کے آئے ہوندے ہیں کہ آخر تے یہ دعا کروانی ہے، یہ بچہ بیمار ہے اس واسطے یہ کرنا ہے. درست ہے حضور دے نام نال اللہ کول سوال کرنا ہے، لیکن یہ آن دا مقصد نہیں. آن دا مقصد کسی دا ذکر سننا ہے. اور بیان کرنے والے نے بھی اگر پہلے کوئی مکمکا کیتے ہے، پہلے کوئی معاملات طے کیتے ہیں، یہ مطلب ہے وہ حضور دے ذکر واسطے نہیں آ رہا، وہ اپنی روزی واسطے آ رہے ہیں. کیوں اثر ختم ہو گیا ہے؟ کیوں لوگوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جو پیار نہیں آتا؟ وجہ یہ ہے کہ اسی تینوں طبقے حضور دے ذکر واسطے نہیں آ رہے. اگر سچے دل نال حضور دے ذکر کریے، حضور دا ذکر سنیے یا حضور دے ذکر دا اہتمام کریے، جہاں پرچیاں جیباں چن وہ بھی پوریاں ہو جانیاں کہ بغیر سوال کیتے بغیر پوریاں ہو جانیاں. جو کچھ آرزو رزق دی ہے وہ بھی دنیا چ لب جانی ہے. لیکن کیا خوبصورت گل یہ ہے کہ اگر انہوں دا ذکر انہوں واسطے کریے، انہوں دی رضا واسطے کریے، سوال بھی پورے ہو جانے تے مقصد بھی پورا ہو جانا ہے. اور نصیبہ نے جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہوندی ہے وہ بیان کر دیں تے اگر ادھروں جواب آئیے تے زندگی بن گئی نا. بالکل. کیونکہ یہ زندگی تے ایڈی سچی مچی دی ہون جدوں تسی پریکٹیکل لائف چاہتے تمہیں پتہ لگتا ہے یہ زندگی تے مکی ہی جانی ہے. تے کدی غور کریے جیڑی او زندگی نہ مکن والی ہے او دا ذرا اہتمام کیتا جاوے. پہلا اسے سوچنے سے کی گلاں کرتے ہیں، توبہ جواد وسیم صاحب ہے کی مولانا صاحب سمجھاندے رہندے نے، پتہ سانو زندگی دی دعا دین، سانو کہن ساڈی صحت ہوے، کوئی ساڈی شادی ہوے، کوئی ساڈے کوئی کاروبار ہوے، انج دیاں گلاں. لیکن ہن جدوں انہاں دے نال رہن لگ پے ہاں، گفتگو کری دی تے ہولی ہولی احساس وقت دے نال نہ لینا شروع ہویا ہے کہ واقعی یہ زندگی بہت مختصر جی ہے. اے زندگی نال ہوندیاں محبتاں اور وہ سارا کچھ ختم ہوتا جا رہا ہوں. جو ایک لالچ ہوتا ہے اکٹھا کر لیے، اے رکھ لیے، بنا لیے، اور شکر اللہ نے اندروں اے لالچ ہولی ہولی سارے مکاتے ہیں. میں تے بس اتنا ہی کہوں گا کہ بندہ نہ جس جگہ تے پڑھ رہا ہوگا حضور دا ذکر کر رہا ہوگا ظاہری تے اس جگہ تے بیٹھا ہے، مگر مزہ او دے عشق تے محبت دا تاں ہے کہ بیٹھا او اوتھے ہی ہوے مگر حضور دی کچہری چ پہنچ کے پڑھ رہا. اچھا اے بھی بڑے مقدر والوں دی گل ہوندی ہے. ہاں جی مینوں یاد ہے ڈاکٹر صاحب اچھا نکے نکے ہوندے سن تے گھر دے وچ یاسین پڑھواندے ہوندے سن تے چول جڑے ہوندے سن انہاں نوں ٹک دتا جاندا ہوندا سی. تانوں بھی شاید یقین تسی بھی اپنی ارلی ایج دیکھے گا تے او جدوں پردہ چکتے ہوندے سن یا دسترخوان تے او ویکھدے ہوندے سن تے اوتے پنجا لگیا ہوندا سی یعنی دعا تو بعد تے کہندے سن کسے دی منظوری دا ہے. ہن ادوں اے محبتاں ہوندیاں سن یا کتے کوئی پہلاں ہر مہینے ہر کسے دے گھر کوئی نہ کوئی میلاد ہوندا سی، کوئی ذکر ہوندا سی، کوئی اپنے گھر ختم درود آندا سی تے اس گلی دے وچوں خوشبو نہیں سن مکدیاں ہوندیاں. بالکل سونی گل تساں کیتی ہے کہ عمل پاویں تھوڑا ہوئے اگر اخلاص نال ہوئے تو دا اجر بڑا ہے. اور عمل اگر ساری رات دی عبادت ہوئے اور اخلاص نہ ہوئے تو او دا مل ایک کوڑی بھی نہیں ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیمات سانو دیتیاں نے ساری رات کو ایک پیر تے کھڑے ہو کے نفل پڑھنے دی کوئی تعلیم نہیں دیتی. حضور نے اعتدال توازن دے نال جنی عبادت ہو سکتی ہے وہ کرو لیکن کرو اخلاص دے نال. 2 سجدے اے جے کرو کہ سانو وہ 2 سجدے اللہ دی بارگاہ چ پہنچا دین تے اخلاص دے نال تھوڑا عمل بھی وہ اجر دے لحاظ نال قربت دے لحاظ نال بڑی معنی رکھدا ہے اور بڑی حیثیت رکھدا ہے. اچھا پہلے میں جدوں مسجد نبوی مطلب حج تے جانا تے میں ریاض الجنہ دے وچ نا تڑا تڑ نفل پڑھے جانے، تڑا تڑ پڑھے جانے نا. مطلب پہلے دی تے تانوں مینوں بڑا اچھا لگدا ہے کیونکہ میرے اپنے نے سارے تے انہاں نوں اپنی غلطیاں خامیاں یا اپنی محبتاں جڑیاں دسنا مینوں بڑا اچھا لگ رہا ہوندا تے نا بڑی خوش بارک دسنا کہ جی میں تے 24 نفل پڑھے نے یا 22 نفل پڑھے نے، میں او دے واسطے بھی پڑھے او دے واسطے بھی. ایتکی 2 نفل بھی پڑھ نہیں سکتے، اٹھیا نہیں سی جاندا تے رونا ہی نہیں سی مکدا. میں جواب صاحب نوں دسیا میں کہ ابا مینوں لگدا ہے کہ جویں نا شکر ہے انہیں مینوں تھوڑی تھوڑی عقل دینی شروع کرتی. حتیم چ وڑنا تے حتیم چ جانا تے کنے نفل پڑھ لینے. ایتکی حتیم چ پہلا سجدہ کیتا تے اٹھن تے دل ہی نہیں سی کردا، اٹھیا بھی نہیں سی جاندا.
ਰੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਦਤ ਮਿਲੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੱਕਾ ਪਾਕ ਤੋਂ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੱਕਾ ਪਾਕ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 16-17 ਤਵਾਫ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਮੂ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 17-18 ਤਵਾਫ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਰਮ ਕਾਬਾ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਫਲਾਂਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਲਾਂਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਲਾਂਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਅਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਿਜਰ ਅਸਵਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੱਕਰ ਗਿਣੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ 17 ਤਵਾਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਤੌਫੀਕ ਮਿਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਚੱਕਰ ਲਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਮੁਲਤਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਚਮੜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਆਖਰਤ ਆਸਾਨ ਕਰੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। और मैं तो अल्लाह नु लभनी सिर्फ, मैं कहनी या अल्लाह मैंने कितने मिल जा। मैं जवाब समझे क्या फिरती रहती है तो अरम में क्या करती रहती है। मैं कहता अपनी अल्लाह को ढूंढ रही हूँ, कहीं तो मुझे मिलेंगे, कहीं तो मुझे कहीं मैं भी कहीं जाऊंगी या अल्लाह मैंने मिलते सही या अल्लाह। अच्छा ये भी अंदर होंगे ना कि कबूल कर लिया अल्लाह, तेन मेरा आना मेरा कबूल होया, अल्लाह मैं कितने नजर आ जा, मैंने कोई निशानी दे दे, कोई जगह कोई वजह दस दे कि तेन मैं पसंद आई हाँ, या अल्लाह कोई मेरी अच्छी गल या मेरी बुरी गल मैंने दस, मैं अपने आप को ठीक करा। लेकिन वो अंदर का जो सुकून, मैं कहनी ऐद की डॉक्टर साहब मैंने इंज लग रहा है कि मैं सचमुच अल्लाह ने मैंने आप बुलाया, ना मेरे को पैसे ना कोई गल ना कोई बात, ते प्रोटोकॉल नाल मैं हज भी करके आई हाँ मजे दे नाल और इंजॉय भी किया है, और मैं एक लम्हे से दुनिया नहीं याद आई ना। मैं टैलीफोन का पर मौज लैंदे एक टैलीफोन किया होगा, मैं फोन का भी नहीं। ऐतकी मैं रब नूं मैं कहनी सही गल है, जो तू बुलाया है सही तू तेरे वास्ते आई हाँ, तू मैंने बुलाया तो फिर मैं तेरे वास्ते ही आ गई हूँ। और मैं ऐतकी मैं दस रही सा सारे कि रात 1:15 बजे मैं ना सारे मतलब तवाफ भी कर लिया, नमाजा भी पढ़ लिया, सारा कुछ कर लिया, तो मैं क्या जाके ना तो हूँ होटल जानी है तो फिर आ जाएंगी ना तहज्जुद दे टाइम। तो वो सही दे कोल ना मैं क्या अच्छा थोड़ी देर लम्बे पैनी हाँ जरा, तो कितना शोर होंगे उत्थे। तो मैं कोई 1:15 बजे सुती तो 4:15 बजे उठी मैं, तो फिर उठ के तो फटाफट भज के गई वजू करने वास्ते, तो फिर आके मैं तहज्जुद पढ़ा। सारे कहते तू इन्नी देर सुती रही है, कुछ ख्वाब वेखे? मैं मैनूं इंज लग रहा सी जिवें मैं वाकई सुनिया सी जन्नत। तो मैं मैंने पता ही नहीं मैं जन्नत ही किते सुती सा, कि मैंने एक लम्हे आस नहीं पता लगा मैं कित्थे सुती हाँ, केड़ी जिंदगी दी ऐसी नींद सी जिहदे च सा इन्ना सुकून सी और इन्ना इत्मीनान सी कि एक लम्हे आस नहीं पता लगा कैसे उठे हैं। जी बड़ी खूबसूरत गल की है कि उस घर की हाजरी इतनी खूबसूरत होंगी है कि मैं तो ये कहना कि दिन वो ही जेडे उत्थे गुजर जाते हैं और पता नहीं लगते दिन। तौबा अगर जिंदगी गिनी जाए ना कि कितनी जिंदगी बंदे ने गुजारी है तो दिन वो ही जेडे उत्थे गुजरते हैं। अच्छा मैं रात वेख रही था लाइव टीवी जो चल रहा और इतना मैं हूं ना इतनी हूं तो जाहिर गल सारे लोग चले गए जिन्होंने मदीना शरीफ जाना सी लास्ट आखिरी जेडे हज वाले बाहर दे गए ने, तो इन्ना घट सी ना तवाफ, कितना लालच होंदा साडे अंदर ना कि हाए कितना घट तवाफ है, तो ये असीं हिजर असवद नूं भी बोसा दे सकने सा, ते भी कर सकने सा।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਦ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਤਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੈਂ 10-11 ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਅਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੀ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਫ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਈ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸਾਦਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਵਾਲਦਾ ਮਾਜਦਾ ਨਾਲ ਸਨ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਸੀਬਾਂ ਲੈ। ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਬੈਠੇ हैं मस्जिद नबी च ते एक मेरे दोस्त मिले तो वो पूछ रहे सन कि भाई क्या दुआ कर रहे हैं। मैं कहा मैं तो कोई दुआ नहीं कर रहे। कहते क्यों? मैं कहा मैं दुआवां दी मशीन नाल लैके आंदी है। हाँ हाँ मैनू की जरूरत है। वालदा सुबह शाम दुआ कर रही है मेरे वास्ते और उन्होंने एक लम्हा मैं पूरी कोशिश यही की है कि उन्होंने आराम में कोई खलल ना आए। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਖੈਰ ਚ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਗਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਜੀ ਗਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਐਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਐਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਚੈਨਲ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਲੋਕੀ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਟੀਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਸੀਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਆਪੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨ ਨਵੀਆਂ ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਆਪੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਸੀਬਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੂੰ ਆਪੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪੁਰਖਲੂਸ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਨਸੀਬਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਅਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਐਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਏ 2 ਦਫਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੈਫੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰਗਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम को पूछो कि जिन्हों की सारी जिंदगी उत्थे गुजरी होवे और फिर उन्होंने मदीना छोड़िया होवे फिर हजूर की बारगाह छोड़ के गए होन और पता भी होवे कि ये आखिरी हाजरी है फिर वापसी नसीब होनी है या नहीं होनी जेड़े एक बारी चक्कर ला के आन तो वो सारी जिंदगी ना भुल सकन तो जिन्हों की पैदाइश उत्थे होवे जिन्हों की उम्र सारी हजूर के रोजे कोल गुजरी होवे और सारी उम्र उन्हें गलियां गुजरी होवे वो भी रियाजुल जन्नत नवाफिल पढ़ते हो वो भी गलियां खेड के वड्डे होए होन उन्होंने किस तरह मदीना छोड़िया होना है वो किस तरह तैयार होए होने जहनी तौर पर कि इस सरजमीन छोड़ के हुण मक्का का रुख करिए या करबला का रुख करिए तो उस कैफियत को अंदाजा लाओ कि वो कितनी मुश्किल कड़ी होनी है कि जिस वक्त हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़िया होएगा। तो जी इस गल असीं इंशाअल्लाह ताला अगे वधाने मैं ब्रेक ले ला क्योंकि थोड़ा जिहा रिलैक्स हो जाइए नहीं तो फिर लोग बड़ियां गल्लां करदे जी जनाब ते जाना किते ना रहना सिर्फ साडे नाल मिलने एक छोटी जी ब्रेक तो बाद मान डॉक्टर गुलाम मुर्तजा अलवी साहब ने जिहड़े मजहबी स्कॉलर ने नाल बैठे ने हाफिज साबिर कमाल वट्टू साहब अच्छा तुसी अपनी जात भी नाल लाई है वट्टू जात हुंदी है हां जी जात ही है मतलब मेरी कॉलेज विच हर जगह ते पूरे पाकिस्तान विच मैं जिस जगह ते नातखानी ले जाना इस नाम की वजह तो पहचान है सरकार दी नात पढ़ी दी है ते मैनू ज्यादातर लोग इस नाम तो जानते हैं वट्टू साहब। अच्छा ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖੁਲ ਇਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਤਾਹਿਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਔਰ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿस्तान नहीं आए है ना 5वां साल है कि मुल्क से बाहर लेके गए हुए हैं
انج تحریری کام کے 2.5 سال ہو گئے ان کہ وہ نہیں واپس تشریف لے آ سکے. باقی ٹوٹل 5 سال ہو گئے ان کے باہر انہوں نے سٹے رکھے. ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਨ ਨਾ, جی ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਨੇ. جاؤ نہیں کینیڈا ہی. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਪੈਰਿਸ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ. لیکن دیکھو نا انہوں نے 5 سال دیتے نے دنیا نو، یورپ نو اور اس معاشرے نو کہ جس معاشرے چ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دا ذکر مثبت انداز نال نہیں ہو رہا سی. جی. میں صرف ایک پہلو دساں گا کہ اج تو 2 2.5 3 سال پہلے چلے جاؤ تے اسے معاشرے چ نعوذ باللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ کتنی بڑی گستاخی ہوئی. ایک بدنامے زمانہ ویب سائٹ تے ہزاراں لوکاں نے کارٹون بنانے دی کوشش کی تھی. پچھلے ستمبر دے مہینے چ اسے معاشرے چ دنیا دے سارے مذاہب نو اکٹھا کر کے انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین رحمت تے اتنی خوبصورت گفتگو کی تھی. 2 2.5 3 گھنٹے پہلے انہوں نے لایا. انہوں نے اپنے اپنے مذہب دے مطابق انسانیت دی امن واسطے دعا کی تھی. ਹਾਂ ਹਾਂ. پہلے انہوں نے سن لی، پھر انہوں نے بٹھا کے 2 3 گھنٹے حضور دی گلاں سنائیاں. یقین کرو کہ ایک عجیب منظر اور فضا سی. 12,000 بندے اس یورپ دے ماحول جتھے 200 بندہ اکٹھا کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ਜੀ ہے. ਬਿਲਕੁਲ. ویمبلے سب تو بڑا حال وہ فل سی اور اتھے انہوں نے 2 2.5 گھنٹے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین رحمت دا پیغام دیتا. اتنی خوبصورتی نال پیغام دیتا کہ اج تک انہاں چوں سینکڑیاں لوگ حضور دا کلمہ پڑھ چکے. ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ. انہوں نے یہ کیا کہ اگر اے اسلام ہے جڑا تسی دسیا ہے، اے دین ہے جڑا تسی دسیا اور حضور دی اے شخصیت ہے، تو اس نال تو ساری کائنات نو پیار ہونا چاہیے. اور پھر الوی صاحب بڑی پیاری گل ہے کہ وہ جڑا ویمبلے ہال ہے نا، وہ ایک دین دی گل سنن واسطے لوکی پے کر کے آئے سی. باقاعدہ ٹکٹ سی وہ، سارے لوگ وہ ٹکٹ لے کے تے پھر اس پروگرام میں شرکت کرنے لئی آئے سن. اور یہ پہلا موقع ہے کہ سارے مذہب کٹھے ہوئے ਸੁਭਾਨ اور سارے مذہب نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق انسانیت دے امن دی دعا کی تھی. ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਏ. اس دور دے اندر کہ مذاہب دے درمیان بھی کوئی پیار پیدا ہوا ہے. ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ. پچھلے 70 80 سال دیکھ لو ساری دنیا جنگ چ لگی ہے. اس ملک کی جنگ لگی ہے، اس ملک کی جنگ لگی ہے. اس جنگ دے ماحول فتنے دے ماحول عذاب دے ماحول ایک پہلی کرن ہوئی ہے کہ کسی نے سارے مذہبوں کو اکٹھا کیتا ہے اور اکٹھا کر کے سمجھایا ہے کہ کوئی بھی مذہب کسی دا گلا کٹنے دا حکم نہیں دیندا، سارے پیار کر دیں. تو کیوں نہ کٹھے ہو کے اس ساری دنیا دے امن تے پیار واسطے دعا کریے. سارے نے اپنے اپنے طریقے نے دعا کی تھی. پھر آپ نے سارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ قصیدہ بردہ پڑھ کے سارے کھڑا کر کے ایک عجیب منظر نظارہ سی کہ سارے مذہب کٹھے ہو کے حضور دا ذکر کر رہے اور انہوں امن دا پیغام یا امن سانگ کے کہہ کے وہ سارے کو پڑھایا. اس تو بعد لا الہ الا اللہ دا ذکر کروایا. ہر ایک نے کیا بھی تسی اپنے طریقے کار دے مطابق کرو، اسی اپنے طریقے کار دے مطابق کرنے ہیں. تو اتنا خوبصورت ایک یکجہتی کا نظارہ دنیا نے دیکھا ہے کہ میں پورے وثوق نال کہہ سکنا کہ اس کانفرنس تو بعد انشاءاللہ تعالی اس دھرتی تے دوبارہ کدی حضور دی گستاخی نہیں ہونی، اللہ معاف کرے. انشاءاللہ تعالی نہیں ہونی. انہوں نے پہلی بار حضور دا کردار سننے واسطے موقع ملیا. دنیا دے چینل موجود سن، پوری دنیا لائیو جا رہا سی. اتنے خوبصورت انداز نال آپ نے حضور دی پیدائش تو لے کے خطبہ حجت الوداع تک پوری زندگی دا امن دا پہلو دسیا کہ آپ نے زندگی ایک جنگ نہیں کی تھی، صرف دفاع کیتا جس وقت کفر نے حملہ کیتا. اگر آپ نے حملہ کیتا تو مکہ جنگ ہونی نہیں دیتی. انہوں نے ساری زندگی امن ہی امن دا پیغام دیتا ہے. اسی انہوں دا نام لے کے گلے کٹیے، یہ کوئی انسانیت نہیں. ایک دوسرے نال دشمنی کریے، یہ انسانیت نہیں. تو میں سمجھنا کہ اس پیغام تو بعد انشاءاللہ تعالی اس سرزمین دوبارہ اگر آواز اٹھے گی تو حضور دا کوئی ذکر کرے گا تو محبت نال کرے گا. انشاءاللہ. پیار نال. ڈاکٹر صاحب میں تہاڈے کول ایک آپس چ گل پوچھنا چاہنی ہے. اسے ہمیشہ عربی چ خطبہ سننے ہوتے جی. تے ہر واری کیوں رونے ہیں؟ کی وجہ ہوندی ہے؟ کیوں رون لگ پیندے ہیں؟ کیوں کی ہوندا ہے اندر ایسا؟ کیونکہ ساڈے جڑے اپنے ہوندے نے عالم وہ تو سن بعد چ ترجمے اردو دے وچ دس رہے، لیکن اسے جدوں او خطبہ سن رہے ہوندے ہیں جڑا اوتھے پڑھے ہوندے نے ہر سال وہی خطبہ ہوندا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ اسے ہر سال سننے ہیں اور ہر سال رونے ہیں. کی وجہ کی ایسی گل ہے کہ ہر وہ اینا کرونے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ کس گل تے رو رہے ہیں؟ کیڑی تکلیف؟ بڑی خوبصورت گل تسی کیتی ہے. قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ الشفاء
قرآن مجید دے معجزات ذکر کرنے بڑی خوبصورت انہوں نے ایک گل کی ہے کہ دنیا دی کوئی زبان لے لو، او زبان وچ بہترین لٹریچر لے لو اور او کوئی اچھا پڑھنے والا پڑھے، اگر سننے والوں وہ زبان نہیں آتی تو کسی نو کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ مثلا میں مثال دے رہا، شیکسپیئر دے کوئی ڈرامے لے لے اور بہترین وہ سٹوری پڑھے، ڈرامہ پڑھے، سننے والوں اگر انگلش نہیں آتی سمجھ نہیں آئے گی، لوگ کہنے کہ بس کرو۔ اگر کوئی اقبال کا کلام پڑھے اور سننے والوں اردو نہ آتی ہوئے تو انہوں نے کھ سمجھ نہیں آئے گی۔ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ یہ دنیا دی قرآن مجید واحد کتاب ہے، کسی نو ترجمہ سمجھ آوے یا نہ آوے، پڑھنے والا اگر پڑھنا جانتا ہے نا، یعنی اچھے لہن نال پڑھ سکتا ہے تو یہ بغیر سمجھے دلوں تے اثر کرتی ہے۔ سبحان ایسا اثر ہوتا ہے کہ اکھاں جا تھرو آ جاندے نے تے لوگ دل ایمان ود جاندا ہے۔ تے جد اس پاکیزہ ماحول وچ اسی جس وقت حج یا عمرے دے ماحول وچ ہونے ہیں اور اس گفتگو کرنے والے بھی انہاں دی نسبت بھی اس گھر دے نال ہوندی ہے، پھر وہ جڑی گلاں کر رہے ہوندے وہ بھی حضور دی گلاں ہوندیاں، اللہ دا کلام ہوندا ہے، حضور دی حدیث ہوندی ہے، تو کیوں نہ دلاں جو اثر کرے۔ اور پھر وہ اتنا پاکیزہ ماحول ہوتا ہے کہ ساری دنیا ایک لباس ایک کیفیت ایک زبان ایک الفاظ اللہ کی بارگاہ حاضر ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کرم بارش نشاور ہو رہا ہوتا ہے، اتنے مزید جب ماحول کی برکت بھی ملتی ہے تو کوئی سمجھ آئے یا نہ آئے، ترجمہ پتہ لگے یا نہ پتہ لگے، اکھاں جو آنسو ضرور جاری ہوتے ہیں۔ اچھا کہ ساری پورے گروپ زیادہ تر لوگوں نے حج کران کیتا تے احرام 9 دن دا ہو گیا سی تے اسے کوئی بھی کہ شکر کر میں احرام دی حالت ہی سا، یعنی کہ اسے کیا بنائی سی کہ چپ کیتے سا، تو میں سوچ رہی سا یا اللہ جے احرام دی حالت وچ اسے ایڈے یعنی کہ کسی نے کوئی غلط گل کر دیتی ہے تے اچھا تو صبر کر جا، اے ہن میں احرام بنیا تو میں تینوں کچھ نہیں کہہ رہی، سمجھ آ گئی نا، مطلب آپس چ کہہ رہے ہیں تے لیکن جدوں احرام جس دن اتنے دنوں بعد کھولیا جدوں تے او دی ایک درد بھی سی کہ اور خوشی بھی سی کہ اسے سعادت حاصل کی تھی، لیکن اسے کہتے ہیں کہ کاش اے جڑا ٹائم سی اے ساری زندگی ایسے ہوئے تے اسے تے کدی کوئی گناہ غیبت دفع کرانی چغلی کی کرنی کوئی گل کر کے پرا موج لین دیو احرام دی حالت وچ رہن دے نہیں انج کر اینو سمجھا دے اینو سانو بہت ہی دگنی اللہ میں نے برکت دینی جی اور بڑی رحمت ہونی جی، نیکیاں کنیاں سے کٹھیاں کرن دی کوشش کرنے ہاں، جے نیکیاں کٹھیاں کرنے تے ہر غلط گل دا بھی احساس ہو رہا ہوندا سانو کہ اے نہیں کرنا، ہائے اے نہیں کرنا، کنا اللہ دا ڈر ہوندا ہے، کنا سانو ایک ایک لمحہ اسے کہنے کہ کوئی ایسا کام نہ ہوے، نماز اسے کیویں دوڑنے ہاں اسے جی حج تو بعد اسے اتنے ہی رہ رہے ہونے مکہ شریف دے حرم دے کول ہی، لیکن جو نماز اسے مدینہ دوڑ کے پڑھنے ہیں میں سمجھ نہیں آتی، اللہ کے گھر چلے جانے ہیں یا اے ہوندا نا، حالانکہ ہن میں ویکھیا کہ حرم دے وچ جماعت تے مکہ شریف دے وچ جلدی ہو جاندی ہے تے مدینہ شریف دے وچ پھر بھی ٹائم لگدا، لیکن اسے مدینے چ دوڑی جانے ہیں، مسلے پھڑے نے دوڑی جا رہے ہیں، او دا تے دا کنا ماحول دا ایک فرق ہے نا۔ بالکل بڑی خوبصورت گل تسی کیتی ہے، یہ دل کا معاملہ ہے، دونوں جگہ تے پیار ہے، یہ کوئی مقابلہ یا موازنہ نہیں، دو ہی محبت ایک ہی محبت، حضور نال محبت بھی اللہ دے نال محبت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ دی بارگاہ حاضری بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دے نال ہی ہے۔ حرم کعبہ دا ایک اپنا شان ہے، عزت ہے، جلال ہے، روب ہے، اور بڑی خوبصورت جی گل، میں حرم کعبہ بیٹھیا سا تے میرے تو اگے ایک بندہ بیٹھا دعا کر رہا ہے، ہوں دیکھو ہوں اپنے پنجابی چ بڑے خوبصورت لہجے میں دعا کے کر رہے ہیں، ہوں چونکہ حدیث پڑھے ہے سنیا ہے کہ ایک نیکی دا ثواب 1 لاکھ گناہ ہے جی، اتنے اگر کوئی گناہ کیتا ہے وہ گرفت بھی اسی طرح ہی ہے، لیکن وہ دعا کرنے لیے دعا دیکھو، وہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ جڑی کوئی نیکی ہے وہ تو ثواب لے لواں گے 1 لاکھ گناہ، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو واپس نہیں کریں گے، توبہ کر لیں گے، واپس اسی کو نہیں کرنا، تیری بارگاہ بڑی کریم بارگاہ ہے، اتنے صرف عطا ہی عطا ہے، تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ایسی ہے کہ جو نیت کرو گے نا، جیسی کیفیت اس بارگاہ چ رکھو گے وہی سنو رسپانس ملے گا، محبتی نگاہ نال جاؤ گے تو محبت ملے گی، ادب اور احترام کی نگاہ نال جاؤ گے تو وہ کرم ملے گا۔ بعض لوگوں کا معمول ہے کہ 1 دن یا 2 دن مکہ پاک گزارے تھے مدینہ پاک چلے گئے، کوئی غلط نہیں، وہ بھی درست ہے، لیکن جتنی دیر مکہ پاک قیام آئے خوشی نال قیام کرو، ادب اور محبت نال قیام کرو، کہ
وہ دا گھر ہے کہ جڑا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رب دا سانو تعارف کروایا ہے. اور حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی حاضری نو اپنی حاضری کیا ہے, اس گھر کی بارگاہ نو اپنی بارگاہ کیا ہے, اتنے جانا اپنے حضور جانا کیا ہے. تو اتنے تو کیفیت ہی اور ہے. اتنے تو یعنی مدینہ پاک گلی محلے جاؤ تو لوگوں کا ادب کرتے نظر آن گے. تسی روڈ پار کرنا ہے تو گڈی والا کھڑا رہے گا کہ پہلے اے حضور دی بارگاہ چ آیا مہمان روڈ پار کر لے تو پھر میں لنگا گا. لیکن مکہ پا کے ذرا احتیاط میں لگنا پہنتا ہے. اچھا مکہ دیکھو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ دے کام جدو وینے اس دن ہی اتنا رو لینے اینا رو لینے کہ باقی دن اسی اتنے اڈتے پھرنے خوشی دے نال کہ اسی اللہ مینوں دستا ہے رب نو سارا کچھ پتہ لگ گیا. تے مدینے چ صرف روندے ہی رہنے وہ اینا کر رونے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ جنی واری رازل جنت جانا اونی واری روئی جانا ہے روئی جانا ہے. پتہ نہیں میں کدی کدی کہنی میں پورے سال دے میرے اتھرو جڑے نے نا وہ کٹ دیں کہ تو رونا نہیں, بس تیرا رونا تو ساڈے کول رونا ہے, دنیا چ نہیں سے تینوں کسی کے سامنے رون دینا. ایتھے رو, ایتھے دکھ دس, ایتھے جو تیرے اندر دا او دس. تے شکر الحمدللہ میں کہنی اتنی نصیباں نہیں اللہ دی رحمت نصیب اور سعادت ہے کہ انہاں دی بارگاہ چ حاضر ہونا دا موقع ملے, پھر حاضر ہو کے کوئی دل دی زبان دے نال عرض کرنے دا موقع ملے. اور اکھاں او دا ساتھ دیندیاں, او اتھے اگر زبان چ کچھ کیا نہ بھی جائے نا تو دلاں دے حال جان دین, آن والے دا سوال جان دین, اور دے سوال کرن تو پہلے انہوں جواب عطا بھی کر دین. بڑی کریم بارگاہ. اچھا ڈاکٹر صاحب اسے جویں محرمہ دے وچ اسے اپنی محبت وچ جیڑا اتھرو ڈگدا ہے جیڑا رونے آ اے دے بارے دسو گے پائتاں دے کرانے دے حوالے دے نال. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جو تمہیں مجھ سے محبت ہے تمہیں اس محبت کا واسطہ میری آل سے محبت کرو. یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو نا اپنی محبت کا واسطہ دے کے کیا کہ جو تمہوں میرے نال محبت ہے سنو اس محبت کا واسطہ میری آل نال محبت کرو. تے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے نال محبت حضور دے نال محبت ہے, حضور دے نال محبت اللہ دے نال محبت ہے. جس طرح اللہ دی یاد وچ رونا اور دو اتھرو رب دی بارگاہ چ شاید انسان دی ساری زندگی دے گناہوں تو زیادہ پارین کہ وہ دو اتھرو سارے گناہ صاف کرنے واسطے کافی. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت عشق ادب آنسو آ جانا یہ دنیا دی قیمتی ترین نعمت ہے. اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے غم وچ دو آنسو اللہ عطا کر دے تو سمجھو اندر ایمان سچا ہے. اور اگر دو آنسو نہیں ملتے تو پھر فکر کرو کہ شاید ایمان وچ کوئی کمی ہے. اہل بیت دے نال محبت دا اظہار یہی ہے کہ انہوں دا ذکر آئے تو سر چک جائے, اور کربلا دا ذکر آئے تو اکھاں چک جان, اور اکھاں چو آنسو انہوں دے نال غم اور انہوں دے نال اظہار یکجہتی یا اظہار غم دا یہ علامت ہے کہ اکھاں چ اللہ تبارک و تعالی آنسو عطا کرے. غم حسین وچ بہن والے آنسو دنیا دی سب تو بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ.